نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر من لساني. Inshallah, today we are going to do ayat number 13 surah al-Baqarah اور it's not at all difficult because آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو آج اس میں کریں گے وہ پیچھے کی آیات میں اس کو کر چکے ہیں کانسیپٹس، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اب تو آپ لوگ ذرا کمپلیکس قسم کے اعراب کر بھی پا رہے ہیں تو آئی ایم ویری ہیپی. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، اسی لیے میں نے آج اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ رکھی ہے تاکہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اب اس کو دیکھتے ہیں اس آیت کو، ساتھ ساتھ ہی اس کا ہم ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں گے. جسٹ اے ریمائنڈر، میں نے آپ لوگوں کے گروپ میں ایک ٹرانسلیشن پوسٹ کی ہے، ایک لنک پوسٹ کی ہے، اور وہ لنک مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے شیئر کی تھی دوسرے گروپ کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جب میں نے اس ٹرانسلیشن کو چیک کیا تو یہ گرامٹیکلی مجھے بہت اچھی لگی. ڈیفینیٹلی دیر از نتھنگ، دیر از نو پرفیکٹ ٹرانسلیشن. قرآن کی ٹرانسلیشن کسی اور لینگویج میں 100% نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس لینگویج کی اپنی بیوٹی ہے، اور دیر آر سو مینی ورڈس جن کی کوئی انگلش میں یا اردو میں اس کی کوئی موجود ہی نہیں ہے، اس ایگزیکٹلی سیم اس طرح کا ورڈ. تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن ایز مچ ایز کلوز جیسے ہم کہیں تو یہ ٹرانسلیشن مجھے اچھی لگی، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اب آپ لوگ اس کو یوز کریں. آئی ول ریکمینڈ یو کہ آپ اس کو یوز کریں فار ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، انگلش کی. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. وا ایزا، وا کیا ہے اس میں؟ وا از عاطفہ. عاطفہ، شاباش. وا از عاطفہ، ٹھیک ہے، عطف ہے یہ. اور ایزا جو ہے، ویسے یہ ہے کون سا جملہ؟ اچھا، اس جملے کو ول ڈیوائڈ انٹو 2 پارٹس. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک تو ایک جو ہے یہاں سے ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا السُّفَهَاءُ تک، ٹھیک ہے، اور پھر نیکسٹ جملہ جو ہے وہ یعلمون تک ہوگا، وہ نیکسٹ جملہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا آمِنُوا كَمَا، اس میں دھیان رکھنا ہے آمِنُوا ہے یہ، ٹھیک ہے، آمنو نہیں ہے. یوزلی یا ایھا الذین آمنو کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں وہی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. یہ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ یہ جو فرسٹ والا ہے کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، کیا فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور ساتھ ساتھ اذا کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ اذا جب آتا ہے وین یا اف کا معنی دیتا ہے تو کیا بنتا ہے جملہ؟ کچھ یاد ہے؟ یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا؟ ہاں وہ تو ہوگا، وہ تو گرامیٹیکلی ہوگا، لیکن یہ جملہ جو ہوتا ہے پھر جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہلاتا ہے؟ نصیبہ شرطیہ، منصوبہ نہیں، جملہ جملہ شرطیہ. شرطیہ. ہاں جملہ شرطیہ اس کو کہیں گے. جملہ شرطیہ انشاءاللہ ایڈوانس گرامر میں ہم لوگ جو کر چکے ہیں الحمدللہ، جو اسٹوڈنٹس پہلے، اور ہم ابھی مزید وینسڈے کی کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کریں گے وہ جملہ شرطیہ. ویسے جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایسے ہی کہ وین اینڈ اف یا بٹ والے جو سینٹینس ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو حرف شرطیہ ہے اذا، تو اس وجہ سے یہ جملہ شرطیہ ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ بات کہ تم ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے کون سے لوگ؟ جیسے ایمان لائے جو لوگ ایمان لائے ان کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہاں پر یہ جو قالو ہے اس سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو سے یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم ویسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اذا جو ہے اٹس اے ظرف اینڈ شرطیہ کہلائے گا. اور ابھی جو سوری الکنس نے بتایا تھا بالکل کریکٹ کہ یہ کیا ہوگا کہ اس کے اذا جو ہے اس کے بعد والا جو سینٹر ہے قیل لہم آمنو،
جو ہے یہاں پر کما یہ والا جو سینٹینس ہے یہ ہم کیا کر دیں گے، اس کو اس کا مضاف الیہ بنا دیں گے، فی محلی جر، یہ اس کو گرامیٹیکلی بولنے کے لیے. چلے ایزا کا مسئلہ حل ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرط ہے. اچھا قیلا کیا ہے؟ کون سا فعل ہے قیلا؟ فعل ماضی ہوا. اینڈ صرف فعل ماضی تو نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ مضارع. نو، غور سے دیکھیے. قیلا، قالا اس فعل ماضی، قیلا کیا ہے؟ ماضی مجھول ہے نا. مجھول، ماضی مجھول. شاباش، ایکسلنٹ. ماضی مجھول ہے. کیوں؟ کیونکہ قالا از ریگولر ماضی، قیلا از مجھول کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے، مجھول. قیلا. تو یہ کیسے بنتا ہے اصل میں؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ قاف قول. والام ہوتا ہے، قاف والام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قاف والام ہوتا ہے. تو جب اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں مجھول کے اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے اس کی جگہ یا ریپلیس کر لیتی ہے، اور یا سے جو حرکت کوآرڈینیٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے زیر. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جسٹ ٹو مطلب اپڈیٹ یو گائز، یہ انشاءاللہ جنوری سے وی آر اسٹارٹنگ صرف. ٹھیک ہے، اور ارریگولر صرف بھی اس دفعہ میں کلاس میں کرواؤں گی. اپنی جو کلاس ہے انشاءاللہ گرامر کی، اس میں ہم ارریگولر صرف بھی کریں گے. تو اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے یا ایٹ لیسٹ ریکارڈنگ سے اس کو ضرور دیکھیں، ریکارڈنگ اب اپلوڈ ہو جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ ریکارڈر جو ریگولر ماشاءاللہ آتے ہیں تو بارک اللہ فی کی، جو نہیں آ سکتے وینسڈے کو ایٹ لیسٹ ریکارڈنگ سے اس کو کریں. ٹھیک ہے، سو وی آر اسٹارٹنگ صرف فرام جنوری. اور ایون دسمبر کے لاسٹ 2 ویکس میں وینسڈے کلاس میں ہمارا کوشچن آنسرز اور قرآنک جیمز کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کلاس ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ نہ کروں، کیونکہ اس میں چونکہ ڈسکشن ہم کر رہے ہوں گے میجورٹی آف ٹائمز، تو میں نہیں چاہتی کہ پھر اسٹوڈنٹس، میں چاہتی ہوں فریلی پوچھیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان 2 کلاسز کی جو دسمبر کے لاسٹ 2 ویکس ہیں ان کی ریکارڈنگ شاید اپلوڈ نہ ہو، تو وہ اگر آپ جوائن کر سکیں تو یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. تو قیلا جو ہے اٹ از ماضی مجھول. ایکسلنٹ. اور یہ ہوا ورژن ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے بتا دیا. جب ہوا ورژن ہوتا ہے تو وی لک فار دا آؤٹ سائڈ ڈوور. تو یہاں پر ہم آمینو جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ڈوور بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ڈوور بنائیں گے. اور آؤٹ سائڈ چونکہ یہ ماضی مجھول ہے تو اس کا یہ جو ہے یہ آؤٹ سائڈ ڈوور کیا ہوگا؟ نائب الفاعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فائل نہیں بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں؟ نائب الفاعل. اور نائب الفاعل قیلا کا کیا ہو جائے گا؟ اور اس کو کیا بولیں گے؟ نائب الفاعل فی محلی مرفوع. ٹھیک ہے، تو آمینو ول بی اٹس نائب الفاعل. تو یعنی جب آمینو جب کیا ہو جائے گا اس کا آمینو کیا ہے؟ پہلے آمینو کو تو ڈسکس کر لیں. آمینو ہے کیا ویسے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلے روٹ ورڈ بتائیے شاباش. مبنا. حمزہ میم نون ہے اس کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ آمین. وہ نام یاد نہیں، آرڈر جب آرڈر دیتے. ٹھیک ہے، ہم کا ہم تو اس کا پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اندر. ٹھیک ہے، بالکل کریکٹ نورین. ہم یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور امر بولتے ہیں. تو یہ امر کا صیغہ ہے. اگر آمنو ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ ماضی کا صیغہ. زے لگی ہوئی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ امر کا صیغہ. ٹھیک ہے، یہ امر ہے. اور یہ فیملی کسی کو پتہ ہے کون سی فیملی سے ہے؟ اسلامہ فیملی. کون سی فیملی؟ سوری دوبارہ بولیے. اسلامہ فیملی 4. ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، گڈ جاب. افسری بات کریے نا، سوری میرے پاس وہ کھلا ہوا نہیں ہے پارٹیسپینٹس. افسری آپ ہے نا؟ یہ جی یس. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. فیملی 4 سے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی irregular صرف ہے، یہ irregular فعل ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، آمینو فیملی 4 سے ہے. اٹ از دا نائب الفاعل آف قیلا، آؤٹ سائڈ ڈوور ہے. اور تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قیلا لہم جو ہے کیا ہو جائے گا اس جملے میں؟ لہم کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو آتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. لا کیا ہے؟
او لا کب تو جاری حرف ہے نا جر یہ sorry, جار جار ہے، مجرور اس جار مجرور ہوگا، شاباش. اور جار مجرور جب کسی سینٹینس میں آتا ہے تو وہ کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق مفعول بالفعل. ایم بی کے ایم بی یا ایم بی ایف متعلق بالفعل، فیل ہے نا. ہاں جملہ فیل ہے تو ایم بی ایف. ایم بی ایف ہو جائے گا. شاباش، ایکسلنٹ. تو یہ آپ کا ریگولر متعلق بالفعل ہے. ٹھیک ہے، ایم بی ایف ہے یہ آپ کا. تو یہاں تک اس کو ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور طریقے سے بھی اس کا اعراب ہوتا ہے، لیکن وہ میں آپ کو جب ہم ریکارڈنگ آف کریں گے تب بتاؤں گی، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ ہے. تو اگر آپ لوگوں کے سر سے گزر جائے تو وہ ریکارڈنگ میں نہ ایڈ ہو. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اور وہ ہے کما. ٹھیک ہے، کما آمنت ناسو. اس کو دیکھتے ہیں. کا اس میں کیا ہے؟ کا جو ہے وہ کیا، کون سا حرف ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے. ٹھیک ہے، حرف جر ہے. اور اس کی جو مطلب یہ معنوں میں کس معنوں میں آتا ہے؟ مثال کے، مثلی یا مثال کے لیے، یا لائک Like. کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ماں جو ہے یہاں پر میں بتا دیتی ہوں، یہ ایز اے مصدر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مصدر. اور مصدر ماں مصدریہ ہے یہ. اور ماں مصدریہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بعد آنے والا جو ورڈ ہے اس کو مصدر کا ٹرانسلیشن ٹائپ دیتا ہے. ٹھیک ہے، مصدر کا ٹرانسلیشن دیتا ہے. جیسے آمن الناس، آمنا یعنی ایمان لائے تھے لوگ، ایمان لائے تھے. یا تو یہ اس کا ایسے معنی بنتا ہے. لیکن جب ماں مصدریہ ہے ہم نے لگایا تو یہاں پر کس طرح اس کی معنی تھوڑے سے چینج ہوں گے. بے شک وہ ورڈنگز میں اتنا اس طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کا یہاں معنی کیا بن رہا ہے کہ لوگوں کے ایمان لانے کی طرح. ٹھیک ہے، جب یہ مصدر میں چینج ہوگا تو کیا ہو جائے گا اس کا معنی یہاں پر؟ لوگوں کے ایمان لانے کی طرح، بیکاز آف دا ماں مصدریہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا. یعنی انگلش میں اگر ہم کہیں بلیو ایز دا پیپل بلیوڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا حرف سوری جر، یہ ہو جائے گا ماں مصدریہ. اور یہ جو ہے اس کی معنی کو آمن الناس کے معنی کو چینج کر دے گا مصدر میں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک چیز ہو گئی، اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھ لیا. اب ذرا آمن الناسو کو ایسے انڈیویجلی دیکھ لیتے ہیں. آمن الناسو کیا ہے؟ یہ آمنا کیا ہے؟ فیملی. آمنا اور 4 ہے، فیملی 4 ہے. اسلمہ فیملی سے. ٹھیک ہے، افعلا فیملی سے. شاباش. اور ناسو اس کا کیا ہے؟ الناسو فائل فائل. فاعل ہے، بیکاز یہ اس کا ناصب آؤٹ سائڈ ورڈ ہے، یہ ہوا ورژن ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ ہے. یہ سمپل جملہ فعلیہ ہے. اوکے، تو یہ اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا فعل ہے. تو یہ ایک اندر ان سیلف ایک اور جملہ اس فعلیہ بن رہا ہے. اب یہاں سے جواب الشرط کو بھی دیکھ لیتے ہیں. قالو، قالو از اس کا یہ کیا ہے؟ قالو یہاں سے ایک اور جملہ فعلیہ دیکھو شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جملے کے اندر جملے ہیں. قالو کا جو ہے وہ فعل فاعل، ماضی. فعل ماضی. ایکسلنٹ. فاعل فائل ہم. ہوم. تو ہوم ہوگا تو ہم آؤٹ سائڈ ڈور دیکھیں گے. نو. نو نو، نو. ٹھیک ہے، شاباش. اب ہم تو یہ قالو جو ہے وہ اس آؤٹ سائڈ ڈور تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فاعل یہ رہا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نؤمنو. یہ جو ہے یہ پورا اس کا مقول القول بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس یعنی قالو آ رہا ہے تو یہ اس کا مقول القول. مقول القول کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں. جب آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کو سمپلی مقول القول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو گرامٹکلی دیکھیں تو یا نؤمنو کما آمن السفہاء اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں تو یہ مفعول بھی اس کا ہو جائے گا. فی محلی منصوب کہیں گے اس کو، یعنی پورا جملہ جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے. کوئی بھی کوشچن ہو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے انشاءاللہ. یا ریپیٹیشن چاہیے آپ کو تو انشاءاللہ آفٹر دا کلاس اس کو میں معقول القول is always معقول به. مفعول بھی. مقول القول ایک بس ایک لیبل ہے. اوکے، اٹس جسٹ اے لیبل. گرامٹیکلی آپ دیکھیں تو اٹس اے مفعول بھی، رائٹ. فی محل منصوب. منصوب. یا فی محل منصوب بیکاز مفعول از آلویز منصوب ان اسٹیٹس. ٹھیک ہے، اب اس کو سولو کر لیتے ہیں. از حرف استفہام
یعنی کوشچن والا وہ ہے کہ کیا ہم ایمان لائیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں. تو یہ نؤمنو ہے، نون ہے اس کے اندر، تو یہ بھی وی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، نحنو کا صیغہ ہے یہ، اس میں بھی ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کما ابھی ہم نے کر لیا، کما از حرف کا از حرف جر، ما از مصدریہ، ما مصدریہ، اینڈ اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کما جو ہے یہ لائک کے معنوں میں. آمن السفہاء اس طرح بے وقوف لائیں جیسے ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے ہیں، یہ اس کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سالو ہوگا. آمن السفہاء، آمنہ جو ہے وہ اس کا ہوا ورژن ہے، so سفہاء از دا آؤٹ سائڈ فائل. یہ اب آپ لوگ کو الحمدللہ آگے جیسے آمن الناس تھا ویسے آمن السفہاء بالکل اسی طرح سالو ہوگا. ٹھیک ہے، رائٹ ڈاؤن یور سسٹر شمائلہ جو ہے ہمیشہ کوشچننگ کے لیے آتا ہے. یہاں پر تو کوشچن کے لیے آیا ہے. اچھا، لیکن اور طریقے سے آ سکتا ہے. آ کے ویسے میں نے مطلب کیا ہوتے ہیں، لیکن الگ الگ یوزج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، And Amana Sufahu is coming as Masdar, yeah? Masdar? میننگ مصدر میں ہو رہی ہے نا، Act as Masdar. ایکٹ ایز اے مصدر. یس، Okay, inshallah. کوشچن سارے سیو کیجیے، کوشچن سارے سیو کیجیے، سب کو انشاءاللہ بتاؤں گی میں. ٹھیک ہے، الا انہم، الا اس حرف تنبیہ ہم لوگ لاسٹ ٹائم پڑھ چکے، ہمارے پچھلے کلاس میں تھا یہ الا. تو الا اس خبردار اینڈ اٹس حرف تنبیہ، اور یہ ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اٹ از کیوں یہ آ جو ہے اور لا جو ہے یہ سیپریٹ بھی آتا ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ جب مل کے بھی آتا ہے تو اس کا معنی خبردار ہوتا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز الحمدللہ ہم پہلے کر چکے ہیں. سو آئی ول ناٹ گو انٹو اٹ. یہ حرف تنبیہ ہے. انہم ہم السفہاء، یہ اب یہاں پر itself دو جملے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ انہم اسمیہ. اسمیہ. Ismiya, yes. ٹھیک ہے، انہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہ حرف آف نصب، ہوم از اسم نصب. Ismunna. اسمو انہ. شاباش، اسمو انہ ہے. انہم، تو ہم یہاں پر اس کی وہ کیا ہو گیا، اسٹیٹس کیا ہوگا اس کا، یہ والے ہم کا نصب. 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 نصب ہوگا. ایگزیکٹلی بیکاز آف انہ. ٹھیک ہے، انہ اینڈ ہم مل کے کیا بن جائیں گے، اس کے مبتدا بن جائیں گے. Mubtada. یا اور ہم السفہاء از دا خبر. Khabar. ٹھیک ہے، اور خبر از آلسو ا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. شاباش. اور اس میں ہم جو ہے وہ اس کی کیا بن رہی ہے، وہ ہم اس کی مبتدا بن Mubtada. رہی ہے، اینڈ صفحہ اس کی خبر. یہ ہو گیا ایک طرح سے کرنے کا. ٹھیک ہے، Khabar. جو کہ آپ کو کامنلی آپ کو ملتا ہے. لیکن ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. انہم از مبتدا 1، ہم از مبتدا 2، اینڈ صفحہ از the خبر. یہ بھی ایک طریقہ آپ کر سکتے ہیں. So both of them are correct. اگر آپ کو زیادہ اعراب کی بکس میں جو کلاسیکل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم صفحہ کو خبر بنائیں اینڈ دین سالو اٹ اگین. اچھا، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ بھی جو ہے یہ جملہ سمپل جملہ فعلیہ ہے. یعلمون کیا ہے؟ Fil Mudari. فعل مضارع. مضارع. ہے، اور اس کا فاعل ہم ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اور لا جو ہے حرف نفی ہے، حرف Nafi. نفی ہے یعنی صرف اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لا وا جو ہے وہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن کیا ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. حرف کیا بولتے ہیں اس کو، کسی کو یاد ہے؟ ناسخہ. نہیں، ہاں ہاں، استدراک. حرف استدراک. ایکسلنٹ، حرف استدراک کہلائے گا. ٹھیک ہے، Istidrak. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکنہ سے کم لیس ایمفیسس ہوتا ہے اس کے اندر. Emphasis. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے اس کا اعراب الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. اب میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے میں کویشچنز بھی لوں گی، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں کافی، ویسے تو ساری چیزیں آپ کو پہلے کی پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں آئی اس میں. حرف استدراک بھی آپ کو پڑھا ہوا ہے، الا بھی آپ نے حرف تنبیہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ کو ما مصدریہ کا بھی اب کافی آئیڈیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو مزید کنفیوژن ہوگی تو ول ریپیٹ اٹ اگین بعد میں.
تھوڑا سا اس کو ہم یہاں پر کرتے ہیں، اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سٹارٹ کروں اس کی تفسیر میں، ایک بہت ہی پیاری بات میں نے ابھی سن رہی تھی استاد کا لیکچر، تو اس میں بہت اچھی انہوں نے بات کی، مجھے بہت اچھی لگی وہ. اور یہ بات اتفاق یہ کہ میں خود بھی اپنے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ بات بولتی ہوں آلریڈی، اور استاد نے بھی ریپیٹ کی، تو میں نے کہا کہ چلو میں یہاں پر آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے کہ لیٹس لرن تجوید، رائٹ. گرامر ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ گرامر نہیں سیکھنا، گرامر از ویری ہارڈ، گرامر جو ہے وہ سیکنڈری ہے، پہلے تجوید سیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا آنا چاہیے، رائٹ. ہمارے ذہن میں یہی ہے اور ہم اسی میں بہت زیادہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں الحمدللہ، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اسپیشلی جو حفاظ ہیں، جو یاد کر رہے ہیں قرآن کو، وہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنی تجوید میں امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ صحیح سے حفظ کریں اور حفظ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. لیکن تجوید یاد رکھیے کہ تجوید کے ساتھ یو کین اونلی میمورائز دا قرآن، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو لینگویج آف دا قرآن سیکھنا ہو، آپ کو جو ایموشنز قرآن کے اندر ہیں اگر وہ سیکھنا ہو، تو آپ کو جو ہے وہ گرامر از اے مسٹ. اور جیسے جیسے الحمدللہ میں تفسیر میں تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا رہی ہوں، تو میں یہ ریئلائز کر رہی ہوں پرسنلی بھی، میں یہ کوٹیشنز تو بہت پڑھتی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ڈفرینٹ اسکالرس کے کہ عربک لینگویج سیکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب میں اس کو واقعی ریئلائز کریں کہ اگر آپ نے قرآن کو صحیح سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو واقعی اس کے جو اندر ایموشنز ہیں ان کو آپ کیپچر اگر کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو سائنس آف بلاغہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو تبھی آپ جو ہے نا یہ ایموشنز کو کیپچر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سائنس اور بلاغہ پڑھنے کے لیے آپ کو نحو اور صرف کا آنا ضروری ہے. آپ کو جو ہے وہ نہیں آتا ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ آپ کو بیسک گرامر کی نالج آنا ضروری ہے. تو اگر آپ کو قرآن کے اندر جو چھپے ایموشنز کو اگر آپ نے کیپچر کرنا ہے نا، دین یو ہیو ٹو ڈو گرامر اور یو ہیو ٹو لرن گرامر. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسپیشلی جو حفاظ ہیں، جو تراویح پڑھاتے ہیں، جو قرآن کی ریسائٹیشن کرتے ہیں، ان کے لیے تو اور بھی گرامر کو مسٹ کرنا چاہیے، بیکاز تاکہ وہ تراویح پڑھاتے ہوئے ان کو پتا تو ہو کہ کہاں پر مجھے آواز کو ریز کرنا ہے، کہاں پر مجھے آواز کو لو کرنا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بات کریں. دیکھیے جو قاری بہت زیادہ جیسے جن کو عربک سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جو اس چیز کو کر ہوتے ہیں، ان کی تراویح پڑھانے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. وہ اس طرح کی آیت آتے ہوئے رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا کہیں بشارت کا ہوتا ہے تو ان کی آواز ٹون میں فرق آ جاتا ہے. تو حافظوں کے لیے اسپیشلی جو حفظ کر رہے ہیں، جو تجوید سیکھ رہے ہیں، ایون اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ وہ گرامر سیکھیں. جس طرح گرامر اسٹوڈنٹ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ وہ تجوید سیکھے. اگر اسے قرآن ہی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ اس کے معنی کس طرح سے کیپچر کرے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو یہ بالکل دونوں مجھے جو اندازہ ابھی اتنے سال سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت توفیق دی ہے سیکھنے کی، مجھے اس بات کا بہت، اب میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ بوتھ سائنسز آر ایکولی امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی ٹاٹ ٹو ایوری بڈی. جو بھی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو سکھانا چاہیے، خالی صرف تجوید پہ فوکس کر کے، کیونکہ گرامر از ہارڈ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دماغی کام ہے، اس کو کرو. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. میں پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اب آپ لوگ آگے لوگوں کو پڑھائیں گے، اس کو ایزی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کے اندر سے جو گرامر کا فوبیا ہے نا وہ نکل جائے. تو یہ میں ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، بیکاز آئی فیلٹ دیٹ. اور جب استاد نے بھی اس کو کنفرم کیا تو مجھے پھر یہ ہوا، یہ میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں اور میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے یہ شیئر کرتی تھی. لیکن الحمدللہ ایک استاد سے سننے کے بعد اور زیادہ آپ کو جو کہتے ہیں نا، آپ کو شرح صدر آ جاتا ہے کہ ہاں یس واٹ آئی ایم تھنکنگ از رائٹ. اب یہاں پر دیکھتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کا جو حق ہے صحیح سے سیکھنے کا اس کو ادا کریں انشاءاللہ. اب ہم آگے اس صورت میں دیکھتے ہیں. یہ صورت جو ہے آپ کو پتہ ہے منافقین کا ذکر چل رہا ہے، رائٹ. اور منافقین کون تھے؟ جن کے جو بظاہر تو اسلام لے کر آ گئے تھے، لیکن ان کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کتنی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور دنیا کے جو فائدے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ نام کے تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل میں ان کی ایمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم انہی کا ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے.
اور اذا قیلا جب ان سے کہا جاتا ہے، تو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ جب یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے تو اٹ مینس یہ نہیں کہ ہر وقت ان کو کہا جا رہا ہے، بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ان کو مینشن کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسا کہ میں اس کی ٹرانسلیشن اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ وا از اینڈ، ٹھیک ہے، اس کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے آگے ہمیں سمجھنا آسان ہو. وا از اینڈ، ٹھیک ہے، ازا از وین، قیلا اٹ از سیڈ. اب قیلا اٹ واز سیڈ نہیں ٹرانسلیشن کریں گے، کیا کریں گے؟ اٹ از سیڈ بیکاز آف دا ازا. ازا جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو وہ مضارع میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مضارع کے ساتھ آتا ہے تو پاسٹ میں کرتا ہے. لہم، اٹ از سیڈ ٹو لہم، ٹو دیم، ٹھیک ہے. آمینو، بلیو، کما ایز آمن الناسو، بلیوڈ، آمنا، بلیوڈ الناسو with the people، ٹھیک ہے. قالو، دے سے. اب یہاں پر چونکہ یہاں پر یہ پورا سینٹینس جو ہے وہ مضارع کے فارم میں چل رہا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا. دے سے کیا کہتے ہیں وہ؟ آ نؤمنو، should we believe کما ایز آمنا believed السفہاء the fools، ٹھیک ہے. اللہ beware innahum certainly whom themselves as-sufaha are the fools. walakin and but la not ya'lamuna they know، ٹھیک ہے. تو اس کی بیسک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. یہاں پر جو بیسکلی ان کو جب کہا جاتا تھا کہ بھائی تم ایمان لے آؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو وہ یعنی اپنے ایمان تو وہ لے آئے تھے، کلمہ تو وہ پڑھتے تھے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ جس طرح سے ایمان لانا چاہیے، دل سے جو ایمان لانا چاہیے، تو اس کی بات ہو رہی. تو وہ کہتے تھے ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لے کر آئے، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے ریفیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، بے شک تم ہی بیوقوف ہو، لیکن تم جانتے نہیں اس بات، تم اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھ رہے ہو، حالانکہ تم ہو نہیں اسمارٹ، ٹھیک ہے. یہاں پر گرامیٹیکلی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ قیلا جو ہے، آپ دیکھیں قیلا استعمال ہوا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، قیلا استعمال ہے آمن، ایمان لاؤ، آمنا ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لائے دوسرے، ٹھیک ہے. اس طرح سے فیل یوز ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیل کیوں یوز کیا؟ تاکہ ایکشنز کمپیئر ہوں، لوگ پرسنالٹی کمپیئر نہ ہوں بلکہ ایکشنز کمپیئر ہوں کہ بھئی یہ ایمان نہیں لاتے اس طرح سے جیسے کہ ایمان لانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایکشنز کمپیئر ہوئے بنسبت، یہ جملہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اے منافقوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے بلیورز ایمان لائے، جیسے مہاجر ایمان لائے، جیسے سابقون ایمان لائے. اسم استعمال کیا جا سکتا تھا، بٹ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کی بیوٹی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کے بیہیویئر کو کمپیئر کیا ہے. اور اس سے ایک چیز جو ہمارے لیے بھی، ہم جو ایک آپ کہیں کہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہمارے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے بیہیویئر کو اگر ہمیں کسی کو منع کرنا ہے کسی چیز سے، یا کسی چیز کو ہم ناپسند کر رہے ہیں، وی ڈونٹ لائک اٹ، ڈونٹ مطلب آپ اس کی بیہیویئر کو لائک نہ کریں، اس پرسن کو ہیٹ کرنے کے بجائے اس کے بیہیویئر کو جو ہے وہ کنڈیم کریں، نہ کہ اس شخص کو. اچھا، یہاں پر اور دوسرا ایک چیز جو میں یہاں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہاں پر لا یعلمون یوز ہوا ہے، اور اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے لا یشعرون پڑھا تھا، آیت نمبر 12 میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لا یعلمون. تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علم جو ہے نا وہ بیسکلی ہوتا ہے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، انٹلیکچوئل جس کو آپ کہتے ہیں، انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شعور کے اندر جو ہے نا وہ فیلنگز انوالو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فیلنگ انوالو ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان میں ڈفرنس آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اور ایک اور ڈفرنس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی جو پچھلی لیسن سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ میں رہ گیا تھا بتانا کہ فاسد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسد کا ذکر آیا تھا نا، مفسدون المفسدون. تو اگر اس کو ہم فیملی 1 سے لیتے ہیں نا، یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم فیملی 1 سے اس کو لیتے ہیں تو یہ اس کا فائل کیا ہے؟ مفسدون جو ہے فیملی 4 سے ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ فیملی 1 سے ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد، سوری یہ نہیں، فاسد.
ٹھیک ہے, یہ فیملی 1 سے اگر ہو. فاسد کون ہوتا ہے؟ the one who is a corrupt person, ٹھیک ہے, جو کرپٹ ہے, فاسد ہے. اگر جب یہ فیملی 4 میں آتا ہے تو فیملی 4 سے, جو کہ آپ کو پتا ہے مقتدی ہوتا ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ the one who is making the corruption, ٹھیک ہے, اور causing the corruption. تو یہ ایک جو ہمارے لیے ایک پوائنٹ اس میں سوچنے والا وہ یہ ہے کہ جو مسلمان جس کا ایمان ویک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو علم نہیں ہوتا, یا وہ یا تو علم نہیں ہوتا, یا وہ جان بوجھ کے دنیا کے فائدے کے لیے کچھ چیزیں لے لیتا ہے, کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے. تو جو ویکر ایمان والا مسلمان ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے نہیں, ان نوئنگلی جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام کو ہرٹ کرتا ہے. اور وہ ہرٹ کیسے ہوتا ہے کہ اس کو یا تو علم نہیں ہوتا, اس کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح, وہ لوگوں کو کنوے کرتا ہے کوئی بات, اپنے ایکشن سے اسلام کو پورٹرے کرتا ہے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے, رائٹ, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح سکھایا, لیکن ہم ایز اے مسلم وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ ایز اے مسلم یا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا, یا ہمیں اس میں اپنا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے, یا چیز یا اس سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو یا ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہوتا ہے, اٹ کین بی اینی تھنگ. تو ایک مسلمان جس کا ایمان ویک ہوتا ہے یا اس کو علم کم ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, جان بوجھ کے نہیں, ناٹ ڈیلیبریٹلی, کبھی ڈیلیبریٹلی بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان نوئنگلی بھی وہ اسلام کو جو ہے وہ ہارم کرتے ہیں اپنے ایکشن سے, اپنی باتوں سے, غلط میسج کنوے کر کے, غلط علم کنوے کر کے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ کیا ہم جو بھی کام کریں اس کو پراپر علم کے ساتھ انشاءاللہ کریں. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ مجہول کا صیغہ یوز ہوا ہے, قیلا. ٹھیک ہے, مجہول کیوں استعمال ہوا؟ مجہول استعمال اس لیے ہوتا ہے, ابھی ہم نے لاسٹ کلاس میں ہی کیا ہے وینسڈے کی, کہ بینیفٹس آف یوزنگ پیسو وائس. اس میں سے ایک بینیفٹ جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جب اسپیکر کو مسٹری رکھنا چاہتے ہوں, ٹھیک ہے, اسپیکر جو ہے وہ مسٹری رکھنا چاہتے ہوں, تو جو ہے تب بھی پیسو وائس استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو مسٹری رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یا اس چیز پہ ہمارا فوکس نہیں رکھنا چاہ رہے کہ کس نے بات کی. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کسی نے پرائیویٹ سیٹنگ میں ان منافقین کو کہا ہو کہ بھئی تم اس طرح نہ کرو جس طرح تم کرتے ہو, بلکہ ایسے ایمان لاؤ نا جیسے دوسرے ایمان والے لے کر آئے ہیں, ایمان صحیح ایمان لے کر آؤ. تو ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی پرائیویٹ سیٹنگ میں ہوئی ہوں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چیز کو مینشن نہیں کرنا چاہ رہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو مینشن نہیں کیا کہ کون جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور ایک اور چیز کی طرف میں آپ لوگوں کو ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, اور وہ یہ ہے کہ الناس استعمال ہوا ہے, رائٹ. یہاں پر وہ استعمال نہیں ہوا کہ مہاجرون, مومنون, سابقون, یہ استعمال نہیں ہوا, رائٹ. تو اس سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے. ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتایا کہ اسم استعمال کر کے بہت زیادہ کسی پہ اسپیسیفک اسم استعمال کر کے جو ہے وہ بیسکلی ایکشنز کو جج کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں. اگر کوئی ایکشن پسند نہیں آ رہا تو اس ایکشن کو کنڈیم کیا گیا ہے, نہ کہ لوگوں کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور یہاں پر ناز یوز کرنے کا ایک اور ریزن یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ ور ریگولر پیپل. ٹھیک ہے, کوئی ایسا اسپیسیفک کوئی گروپ نہیں تھا کہ اگر کہ تم جو ہے وہ بیونڈ یور ایکسس ہو جائے. یہاں بتایا نہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی عام لوگ ہیں, یہ بھی ان کو خاص کس چیز نے بنایا ہے, ان کے ایمان نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, ویسے یہ عام لوگ ہیں, اور اگر یہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے, رائٹ. ہم کہتے ہیں نا, ہمیں جب کسی چیز پہ عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں, اس کے پاس تو یہ اس کی کنڈیشنز تو فیوریبل ہیں, اس کے ہسبینڈ تو اجازت دیتے ہیں, اس کے امی ابو تو اجازت دیتے ہیں, یہ خود جس کے پاس بہت ٹائم ہے, میری رسپانسبلٹیز الگ ہیں. کبھی کبھی یہ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں نفس بھی ہمارا اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمیں ایکسکیوزز دلا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت اس آیت کو ذہن میں لانا چاہیے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میرے کرنے کا طریقہ میں بھی اٹ ول بی ڈفرنٹ بیکاز آف مائی سرکمٹینسز.
اٹ ول بی, لیکن سنسیئرٹی کے لیول پہ, ایفرٹ کے لیول پہ میرے اندر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک واحد چیز ہے جس پہ ہمیں کہا گیا ہے دین میں کہ یو کمپیٹ. باقی ہمیں کسی چیز میں نہیں کہا گیا کہ کمپیٹ نہ کرو, لیکن ہاں نیکیوں کے بارے میں ہمیں باقاعدہ کمپٹیشن کہا گیا ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں, الناس کا ورڈ آیا, کسی اسپیسیفک گروپ کا ورڈ نہیں آیا, جسٹ ٹو بی لیٹ ایوری بڈی فیل کمفرٹیبل کہ نہیں اگر وہ بھی کر سکتے تو میں بھی کر سکتی ہوں. دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ارد گرد گڈ کمپنی ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ آپ قرآن کی کلاس میں جا سک رہے ہیں, آپ آن لائن آ سک رہے ہیں, آپ کے گھر میں اس چیز کا آرام ہے, سہولتیں ہیں کہ آپ آرام سے قرآن کو ایکسس کر سکتے ہیں, آپ کے ملنے جلنے والے اچھے لوگ ہیں, تو آپ کے پاس لیس ایکسکیوز ہے اس بات کا کہ میں کیوں غلط راستے پہ گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ماحول میسر کیا. میں اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو خود جانتی ہوں جو چھپ کر کلوزٹ میں بیٹھ کر اور کبھی پارکنگ لاٹ میں جا کے اپنا قرآن یاد کرتی ہیں اور کلاس لیتی ہیں. وہ میری تعلیم القرآن کی ایک اسٹوڈنٹ تھی, اور وہ مطلب اتنا اس کا مسئلہ تھا, وہ قرآن گھر میں اٹھا ہی نہیں سکتی تھی, تو وہ چھپ کے بیٹھ کے, بہت پرانی میں مطلب آپ کو بات بتا رہی ہوں, اور وہ جا کر وہ کرتی تھی, وہ پارکنگ لاٹ سے جا کے کلاس لیتی تھی, کیونکہ اس کے گھر میں مطلب نہیں, اس کے ہسبینڈ جوائن کرنے دیتے تھے اسے, اس کے گھر میں تھی کچھ ایشوز اس طرح کی. اور اس کے علاوہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ابھی بھی جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے صحت وائز, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتی, وہ کسی طور پہ بھی, وہ جتنا اگر اس کو 2 منٹ کے لیے بھی دواؤں کے اثر سے وہ نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے ہٹائیے گا نہیں, میں لیسن بھی چیک کروں گی, میں آپ کے ساتھ قرآن کی کلاس میں بھی رہوں گی. مطلب ماشاءاللہ ہمارے ارد گرد ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے انسپریشن ہے. تو گڈ کمپنی میں رہنے والوں کے پاس تو پھر ایکسکیوز ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد السفہاء کا ورڈ یہاں پر استعمال ہو, اس کو دیکھ لیتے ہیں. سفہاء کون ہوتے ہیں؟ یہ صفی کی جمع ہے. ٹھیک ہے, and a fool is someone, basically fool کے لیے a fool is someone who doesn't consider the consequences. fool کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس سے مجھے کیا افیکٹ پڑے گا, یا اس کی اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کانسیکوینسز کی اس کو دھیان نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یا وہ میچیور ڈیسیشنز لینے کی کیپیبلٹی اس کے اندر نہیں ہوتی, تو اس کو کہتے ہیں فول. سفہا, ہم تو فول ہر کسی کو ہی استعمال کر دیتے ہیں, لیکن فول کے بیسک میننگ یہی ہے کہ جو کہ میچیور ڈیسیشن نہ لے سکے, یا پھر اس کو اینڈ ریزلٹ جو ہو سکتا ہے, جو کانسیکوینسز ہیں اس کا شعور نہ ہو, اس کو سمجھ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور منافقین, یہاں آپ دیکھیں منافقین کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ, جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں, ایمان والے ایمان لائے, جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں, عمر ایمان لائے ہیں, اور دوسرے صحابہ ایمان لا رہے ہیں, ویسے ایمان لے کے آؤ. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم پاگل ہیں, ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ لے کر آئے. تو ہم یہ بھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کا جو معیار ہے نا, جو ہر کسی نے اپنے لیے ایک اسکیل رکھا ہوا ہے, وہ اپنا اپنا رکھا ہوا ہے. کسی کی نظر میں کوئی بے وقوف ہے, کسی کی نظر میں کوئی دوسرا بے وقوف ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ کون بے وقوف ہے, ورنہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, آگے والا بے وقوف ہے. یہ جو منافقین تھے, یہ صحابہ کو کیوں فول کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے دیکھیں تو ان کی ایک لاجک تھی, اور وہ لاجک کیا تھی کہ بھئی یہ لوگ تو اپنے فیوچر کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہیں, نہ یہ کوئی سیونگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وار پہ وار ہوتی جا رہی ہے, فائنینشلی دے آر لائک ختم. اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سینسیبل لوگ نہیں تھے, مکہ میں ان کے باقاعدہ کاروبار تھے, مکہ میں یہ باقاعدہ رہتے تھے, ان کا ایک گھر بار تھا, ان کی ایک لائف تھی. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے ایک اسلام کے لیے, ایک کانسیپٹ کے لیے, ایک ریلیجن کے لیے چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ
جو ہے وہ آ جاتے ہیں کسی اور جگہ. مدینہ کے جو انصار ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے بڑے بیوقوف تھے. کیوں؟ اپنے مال میں کسی کو ایک ان نون پرسن کو جو دوسری طرف سے ہجرت کر کے آئے ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ اس کو گھر میں رہنے دے رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کاروبار شیئر کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہر چیز, آپ نے بالکل ان کو بھائی بنایا ہوا ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اصولاً تو جو پیسہ آپ ان پہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ڈالیں اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں اور بنائیں آپ گھر پہ گھر. یہی آج کل کامن تو سینس تو یہی کہتا ہے نا. تو یہ منافقین جو تھے وہ اپنی جگہ کیوں سفہا ان کو کہہ رہے ہیں, بیوقوف کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا ایک کانسیپٹ تھا. تو ان کی نظر میں صحابہ بیوقوف تھے, اور صحابہ کی نظر میں یا جو ایمان والے تھے ان کی نظر میں یہ غلطی پہ تھے منافقین. ٹھیک ہے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون صحیح ہے غلط؟ اب جو ہم میں سے جو بھی, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے, کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, اور ہمارے جاننے والوں میں بھی سے بھی, اور جو اننون جن کو ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا, اور اگر معلوم بھی ہوتا تو وہ کئی اس میں سے جو ہے نا ہم نکال لیتے ہیں بہانے, ایکسکیوزز ہم نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں یہ فنکشن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں کچھ تو ہلا گلا ہونا چاہیے. اب مہندیاں آئیں جائیں گی نہیں تو یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے, کرنا تو چاہیے. میں ایسی شادی کی ایگزامپل دے رہی ہوں, اس کے علاوہ بھی ہنڈریڈس آف ایگزامپلز ہیں. ڈریسنگ میں لے لیں, کھانے پینے میں لے لیں, اسراف میں لے لیں, ہر چیز کا ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہو جاتا ہے. اور ہم جو نہیں کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے, آگے والے ان کو نہیں پتا, ان کو دنیا میں رہنا نہیں آتا. رائٹ. تو صحابہ نے ہر چیز اپنی چھوڑ دی تھی. رائٹ. جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے ایک طرح سے بینکرپٹ ہو گئے تھے, which is not a smart decision. تو منافق جو اپنی طرف سے سوچ رہے تھے وہ بھی تو دنیا کے لحاظ سے ایک طرح سے صحیح سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو قرآن اس بات کا پھر فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے وہ یہ فیصلہ کریں گی ہمارے درمیان کہ کون صحیح راستے پہ ہے اور کون صحیح راستے پہ نہیں ہے. صحابہ صحیح راستے پہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ صحیح راستے پہ تھے؟ بیکاز وہ اس دنیا کی انویسٹمنٹ کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے آخرت کی انویسٹمنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور تو دونوں اپنی اپنی جگہ کامیابی کی ہی کوششیں کر رہے تھے. وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہ رہے تھے, وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہ رہے تھے. اور ہمارے ساتھ بھی یہی چیز ہے. جب دیکھیں کوئی بھی اسلام کو کے راستے پہ صحیح جو تعلیمات ہے اس پہ چلنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو سیکریفائسز میک کرنی ہوتی ہیں. آپ کو کس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ بال کھول کے گھومے, کس کو اچھا نہیں لگتا وہ خوب ماڈرن ڈریسنگ کر کے بہت اسمارٹ نظر آئے, کس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ بڑی بڑی پارٹیز کرے, بڑے بڑے گھر ہوں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بہت کچھ کرے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں سیکریفائسز کرنی ہوں گی اگر ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے. اور بہت دفعہ آپ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, لوگ آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, کہتے تو اب مزہ ہی نہیں آتا ان کے ساتھ, یہ بڑے بورنگ ہو گئے. رائٹ. یا بہت سے لوگ اس لیے بھی آپ کو انوائٹ کرنا نہیں چاہتے آپ کے فنکشنز میں بیکاز وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ کے ارد گرد, بیکاز ان کے دل میں تو ان کے ہے نا, جیسے منافقین کو بھی دل میں پتا تو تھا کہ کیا صحیح چیز ہے اور کیا غلط, وہ لیکن وہ آپ کو انوائٹ کرنا نہیں چاہتے. رائٹ. تو آپ کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ آئسولیٹڈ ہو جائیں, کٹ آف ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو ویئرڈ سمجھتے ہیں وہ, آپ کو خود ایک فیلنگ آپ کو اندر سے آنے لگتی ہے کہ بھئی میں کچھ اسٹرینج سا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے, یا پھر وہ بعد میں جب ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسٹریمسٹ کا لیبل بھی لگا دیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون بے وقوفی کر رہا ہے. یہ قرآن ہمیں کھول کھول کے یہاں پر بتا رہا ہے آیت نمبر 13 میں کہ کون ایکچولی بے وقوف ہیں. اور یہاں پر ایک چیز میں رہ گئی تھی, اس کو میں بتا رہی ہوں گرامیٹیکلی, وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں انہم هم السفہاء, اس میں حصر ہی حصر ہے, ایمفسس ہی ایمفسس ہے. کیسے؟ انا از اور سرٹینلی کے معنی میں آتا ہے, یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے. ایک ایڈیشنل مبتدا یہاں ایڈ کیا گیا, ہم کر کے ضمیر منفصل ایڈ کی گئی, اٹ از اندر ایمفسس. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں خبر یوزلی کیا ہوتی ہے, نکرہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ خبر معرفہ آئی ہوئی ہے, السفہاء. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ایمفسس ہے ایک طرح سے, کہ خبر کو جو ہے وہ بھی پراپر آ رہی ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 3 ایمفسس تو آپ کو صرف اتنے سے جملے میں یہ ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, کہ بے شک نہیں وہی بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائٹیریا کلیئر کر کے بتا دیا کہ اف یو آر آن دا وے آف دوز جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں, جیسے صحابہ نے کوشش کی, صحابہ چلے,
یا پھر اگر آپ منافقوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو بہت بینیفٹ مل جائے، لیکن کون سا راستہ صحیح ہے، آیت نمبر 13 ہمیں اس کی کرائٹیریا دے رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. میں ریکارڈنگ آف کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے کوشچنس کر لیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک